سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تقوی. ایسے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ حاضر ہیں، بولیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تقوی، رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تقوی والا بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ تقوی والا بہتر ہے. اب رب فرماتا ہے، اب تقوی والے کی شان سنیے گا. رب فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ادھر دیکھیں بھئی، آپ ادھر دو کہ جو میری رحمت ہے نا، رب فرما رہا ہے جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز سے بڑی ہے. میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے، اور میں نے اپنی رحمت تقوی والے کے نصیب میں لکھ دی ہے. یعنی جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، میں اپنی رحمتوں سے اس کو بہرہ فرما دیتا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. رب فرماتا ہے وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، میں اپنی رحمت اس کے لیے لکھ دیتا ہوں. پھر رب فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر کرو اور اگر تم تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یعنی کرنا کیا ہے؟ تقوی. کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. اب پھر دوسری چیز رب فرماتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، میں آگے آپ کو سمجھانا کوئی اور ہے، لیکن آپ سمجھے تقوی کا مقام کیا ہے، اور تقوی سے ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کو. رب فرماتا ہے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون. جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا اور اس کے اندر نہریں چل رہی ہوں گی. رب فرماتا ہے یہ جنت میں کس کو فرماؤں گا؟ کذالک یجزی اللہ المتقین. یہ متقیوں کی جزا ہے کہ رب انہیں جنت عطا فرمائے گا. پھر رب فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش لینے کے لیے. وجنت، اور جنت لینے کے لیے رب کی طرف دوڑو. ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. رب فرماتا ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں تقوی والے کو عطا فرما دیتا ہوں. یعنی تقوی کی اتنی شان ہے، تقوی کی اتنی شان. اب سنیے سورۃ المائدہ، رب فرما رہا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. لوگوں میں انصاف کرو، یہ تقوی سے بھی بہتر کام ہے. لوگوں میں انصاف کرو، یہ تقوی سے بھی بہتر کام ہے. اب خود حساب لگاؤ. ہاں ایتھے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اسی عدالتوں کا حساب آپ کو پتہ ہے کس حد تک انصاف ملتا ہے. آپ عدالتوں کو چھوڑیں، ماں باپ بھی بعض اوقات اپنے بچوں سے ناانصافی کرتے ہیں. آپ وراثت کے مسائل پڑھیں، وراثت کے مسائل کو آدھا علم کہا گیا ہے کہ یہ جو زمینی معاملات ہوتے ہیں نا، وراثت کا علم، اس کو آدھا علم بولا گیا. ادھا تے اے وے تے ادھا سارا رلا کے ایک بندہ جی اسی اپنی اولاد نو ایتھوں امبیلنس کر دیتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں معاشرے میں. پھر دوسری بات ہے، سانو ایک فیصلہ کرنا پہ جائے. اسی نمازاں پڑھیے، نماز پڑھ کے فیصلہ غلط کر دے، سمجھ لو نماز کہیں کام نہیں آئی. کیوں؟ سارا کچھ تقوی کے لیے کرتے ہیں. اور رب فرماتا ہے کہ جو عدل ہے نا، عدل انصاف، یہ تقوی سے بھی بہتر ہے. سورۃ مائدہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. پھر رب فرماتا ہے واتقوا اللہ. یعنی جس وقت انصاف کرنے لگو تو ڈرو اللہ سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں تمہارے سے ناانصافی نہ ہو جائے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے.